امریکی صدر نے 5 طیارے گرانے کا بیان ایک بار پھر دہرا دیا۔ آپریشن سندور کا بھارتی دعویٰ پھر جھوٹا ثابت۔ ٹرمپ نے ریپبلکن اراکین سے خطاب میں کہا، اگر پاک بھارت جنگ نہ رکواتے تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ میں نے دونوں ملکوں سے کہا کہ جنگ نہ روکی تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ جھڑپوں میں 5 لڑاکا طیارے مار گرائے گئے۔ سلامتی کونسل میں کھلا مباحثہ، پاکستانی سفیر نے بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ بھارتی مندوب کے ریمارکس پر پاکستانی سفیر عثمان جدو نے بھرپور موقف اپنایا، کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی منظم سرپرستی اور معاونت کر رہا ہے۔ بھارت جموں کشمیر کے متنازع علاقے پر غیر قانونی قابض ہے۔ بھارت نے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر سنتاز معاہدہ معطل کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ بھارتی عمل بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ شہباز شریف کا کنگ چارلس سوئم اور وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ برطانوی حکومت کی جانب سے پی آئی اے کی پروازوں کی بحالی کے حالیہ فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس مثبت پیش رفت سے برطانوی پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مشکلات کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان تبادلے کو بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی مذاکرات دونوں فریقین کے لیے باہمی طور پر فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ ایف بی آر اصلاحات سے ٹیکس نظام کی بہتری خوش آئند قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ ایف بی آر میں اصلاحات اقدامات کے نتائج اور گزشتہ مالی سال کے اہداف پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن سے اہداف کے حصول میں معاونت ملی۔ مستقل بنیادوں پر پائیدار نظام بنانے کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائے۔ غیر رسمی معیشت کے سدباب کے لیے انفورسمنٹ پر مزید اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست سے حقیقی آزادی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دی۔ کہتے ہیں بانی کی غیر قانونی اور غیر آئینی گرفتاری اور سزا کو نہیں مانتے۔ سزائیں عوام کی رائے اور آئین پر حملہ ہیں۔ تمام کیے گئے غیر قانونی فیصلوں کو واپس لینا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو ختم کرنے والے آج ماضی کا قصہ بنتے جا رہے ہیں۔ 5 اگست سے پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک شروع ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب سید عظمہ بخاری نے 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کر دی۔ کہا کہ 9 مئی کرنے اور کروانے والے پاکستان کے اصل دشمن ہیں۔ 9 مئی کی ناکام بغاوت کے مقدمات کے فیصلے 2 سال بعد آنا شروع ہوئے۔ 9 مئی کی پلاننگ کس نے کی، کہاں کی اور اس میں کون کون شامل تھا، یہ بھی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اور اس کا کوچ احتساب سے نہیں بچ سکتے۔ 9 مئی کے ملزمان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس۔ کہا 9 مئی جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے تو اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کر سکتا ہے۔ کسی کو بھی ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں۔ 9 مئی کے واقعات پی ٹی آئی کی باقاعدہ منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ شرپسند عناصر نے لاہور میں جناح ہاؤس سمیت مختلف سرکاری اور نجی املاک کو نذر آتش کیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سرور روڈ پر پولیس اور سرکاری گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، تھانوں پر بھی حملے کیے گئے۔ شعور پسند عناصر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے رہنماؤں سے رابطے میں تھے۔ پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں نے خود ہی اپنی کارروائیوں کی ویڈیوز اپلوڈ کی، جس کی بنیاد پر گرفتاریاں اور سزائیں ممکن ہوئیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی ریچرڈ گرینویل سے ملاقات۔ اپنے والد کی رہائی کے لیے امریکہ میں مہم کا آغاز کر دیا۔ ریچرڈ گرینویل نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا، سلیمان اور قاسم سے ملاقات میں حوصلہ بلند رکھنے کا مشورہ دیا۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ سیاسی انتقام پر مبنی مقدمات سے تنگ آ چکے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے پاکستانی نژاد امریکی معالج ڈاکٹر آصف محمود سے بھی ملاقات کی۔
اسلام آباد میں برساتی نالے میں کار سمیت بہہ جانے والے باپ بیٹی تاحال لاپتہ ہیں۔ ریسکیو آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ دریا سوا میں ریسکیو 1112 کی ٹیمیں مختلف مقامات پر سرچ آپریشن میں مصروف۔ گزشتہ رات اندھیرے کے باعث ریسکیو آپریشن محدود کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ روز اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کار سوار باپ اور بیٹی برساتی نالے میں بہہ گئے تھے۔ بابوسر ٹاپ پر سیلابی ریلوں میں پھنسے 250 سے زائد سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ مزید 10 سے 15 لاپتہ سیاحوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ چلاس شہر میں سیاحوں کے لیے مفت رہائش کا انتظام۔ ترجمان فیض اللہ فراق کے مطابق اس طور کے علاقے بولن میں سیلابی ریلوں نے شدید تباہی مچائی۔ خراب موسم کے باعث سرچ آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دیوسائی میں پھنسے تمام سیاح ریسکیو۔ دیامیر کے علاقے تھور اور غزر کے متاثرہ علاقوں میں بھی امدادی سرگرمیاں تیز۔ ڈپٹی کمشنر اسٹور سمیت تمام اداروں کو الرٹ کر دیا گیا۔ ملک بھر میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 245 افراد جاں بحق، 602 زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے نے بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب میں 26 جون سے اب تک 135، خیبر پختونخوا میں 59 افراد جان سے گئے، سندھ میں 24 اور بلوچستان میں 16 اموات رپورٹ ہوئی۔ گلگت بلتستان میں 3، آزاد کشمیر میں 2 اور اسلام آباد میں 6 اموات رپورٹ۔ بارشوں کے باعث 854 مکانات گرے۔ زیادہ تر اموات گھر گرنے، ڈوبنے اور لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈ سے ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حادثات میں 2 سگے بھائیوں سمیت 13 افراد جاں بحق۔ جاں بحق ہونے والوں میں 9 بچے، 3 خواتین اور 1 مرد شامل۔ حالیہ بارشوں سے ضلع بنیر کا واحد بجلی گھر زیر آب آ گیا۔ پورے ضلع میں بجلی کی فراہمی معطل۔ ملکن بٹ قلعہ میں بھی نشیبی علاقے متاثر، مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 روز تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ مونسون کی طوفانی بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح میں ریکارڈ اضافہ۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ اور ہیڈ قادر آباد پر نچلے درجے کا سیلاب۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں تونسا اور گڈو بیراج پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے ننکانہ صاحب کے دیہات پہنچ گئیں۔ شہر اور دیہات کے 2.5 گھنٹے سے طویل مسلسل دورے۔ وزیر اعلیٰ کا سیلابی ریلے سے بچاؤ کے لیے 2 فلڈ ڈرین بنانے کا اعلان۔ ننکانہ صاحب روڈز اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ ضلع ننکانہ کے لیے الیکٹرک بسوں کی تعداد بڑھانے کا بھی اعلان۔ ننکانہ صاحب کی بیوٹیفیکیشن کا پلان 2 ہفتے میں طلب کر لیا۔ فنڈز کے جلد از جلد اجرا کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور بچوں کو سویٹس کے تحائف بھی دیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا جہلم کی سیلابی علاقوں کا دورہ، امدادی سرگرمیوں کا جائزہ۔ گورنر پنجاب کی شہید کانسٹیبل حیدر علی حسین کے اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ گورنر پنجاب کا شہید کانسٹیبل کے خاندان کے لیے 10 لاکھ روپے اور ریسکیو اہلکاروں کو خدمات کے اطراف میں 2 لاکھ روپے امداد انعام دینے کا اعلان۔ کہا خود سیلابی علاقوں میں جا کر عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ دکھ کی اس گھڑی میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت متاثرین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سیلابی صورتحال ہے۔ ملک بھر میں سیلابی صورتحال کے باعث جانی اور مالی نقصان پر افسوس ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، بولے کسی بھی صوبے کو مدد کے لیے سندھ کی ضرورت ہے تو حاضر ہیں۔ کراچی میں بارش کے بعد صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ سندھ حکومت سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور باہمی احترام اور مفاد پر مبنی تعلقات کا فروغ ہے۔ تنازعات کا پرامن حل اور طاقت کے استعمال سے گریز منصفانہ عالمی نظام کے لیے ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو نیو یارک میں پاکستان مشن کی طرف سے منعقدہ استقبالیے سے خطاب کہا کہ پاکستان نے سلامتی کونسل کی صدارت کے لیے 3 ترجیحات کا انتخاب کیا۔ تنازعات کا پرامن حل، پہلی کثیر الجہتی تعاون کا فروغ، دوسری UN او جیسی علاقائی تنظیموں میں تعاون کا فروغ تیسری ترجیح ہے۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی تھائی لینڈ کے وزیر خارجہ ماریس سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوئی۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں پارلیمانی تبادلوں، تجارت اور دیگر شعبوں میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا غذائی تحفظ، دفاع اور علاقائی رابطوں کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر اتفاق، خطے کی موجودہ صورتحال اور عالمی منظرنامے پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس پر ویزا فری انٹری کی سہولت دینے کا اصولی فیصلہ، دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیشی ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جہانگیر عالم چودھری سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک بنگلہ دیش دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں وزرائے داخلہ کا انٹرنل سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، انسداد منشیات اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ دہشت گردی 11 ستمبر کے بعد نہیں بلکہ 40 سال سے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ بھارت کو 4 گھنٹے میں شکست دے دی گئی، لیکن دہشت گردی کو 40 سال سے شکست کیوں نہیں دی جا سکی؟ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی پالیسیز پر تشویش اور تحفظات کا اظہار کر دیا، کہا کشمیر پر پاکستان مسلسل پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ دہشت گرد 1 انچ زمین پر بھی دیر بھر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکا سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا کہ بلوچستان میں امن کے لیے صوبائی ایکشن پلان تشکیل دے دیا ہے، سیکیورٹی فورسز گرے زونز میں آپریٹ کر رہی ہے۔ مزید کہا کہ سنجیدہ ڈگاری میں مرد و خاتون کے بہیمانہ قتل کی تحقیقات جاری ہیں، مقتولین کے ورثاء میں سے کوئی FIR کے اندراج کے لیے نہیں آیا، مقدمے کی مدعی ریاست ہے۔ کسی اپیل، نظر ثانی یا آئینی درخواست کے زیر التوا ہونے پر از خود چیلنج شدہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں روکا جاتا۔ زیر التوا اپیل کی بنیاد پر فیصلے پر عمل درآمد روکنا توہین کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ کا تحریر کردہ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ فیصلے کے مطابق معاملہ 2010 میں بھاولپور کی زمین سے متعلق تنازع پر شروع ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریمانڈ آرڈر پر عمل درآمد میں 10 سال تاخیر ہوئی۔ ریونیو حکام نے ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ بتایا جائے کہ کس نے چینی درآمد کرنے کی اجازت دی، کس نے برآمد کی، کس ملک کو چینی برآمد کی گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے شوگر ملز مالکان کی تفصیلات طلب کر لیں۔ سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی نے بتایا کہ سیزن کے آغاز میں 1.3 ملین ٹن چینی کا ذخیرہ موجود تھا۔ چینی برآمد کرنے کی اجازت کاشتکاروں کو تحفظ دینے کے لیے دی گئی تھی۔ چیئرمین PAC جنید اکبر نے کہا کہ چند شوگر ملز مالکان کو ارب پتی بنانے کے لیے پہلی چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ PAC نے چینی کا معاملہ آئندہ ہفتے تک مؤخر کر دیا۔ نور مقدم قتل کیس میں سزا یافتہ مجرم ظاہر جعفر نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی۔ موقف اختیار کی عدالت نے ملزم کی ذہنی حالت کا تعین نہیں کروایا۔ سپریم کورٹ سے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس متفرق درخواست پر فیصلہ نہیں دیا۔ ویڈیوز ٹرائل کے دوران درست ثابت نہیں کی گئیں، ملزم کو ویڈیو ریکارڈنگز فراہم بھی نہیں کی گئیں۔ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا۔ فیصلے پر نظر ثانی کی ٹھوس وجوہات موجود ہیں۔ عدالت اپنے 20 مئی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ بلوچستان اسمبلی میں ڈگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کے خلاف مشترکہ مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی غزارہ گولہ نے اسمبلی میں پیش کی۔ قرارداد میں نہتے مرد اور عورت کے بہیمانہ قتل کی مذمت کی گئی۔ مطالبہ کیا گیا کہ واقعے کے ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی معاملے کی نگرانی کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے اراکین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز۔ سینئر سیاستدان اور رکن قومی اسمبلی میاں محمد اظہر کی نماز جنازہ لاہور میں ادا۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت
عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کے صدر نواز شریف کا میاں اظہر کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی میاں اظہر کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر دفاع اور گورنر پنجاب کا بھی میاں اظہر کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آسٹریا کی سبکدوش ہونے والی سفیر کے ایوان صدر میں الوداعی ملاقات۔ صدر مملکت نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں آسٹریلیا کی سفیر کی خدمات کو سراہا، کہا کہ پاکستان آسٹریا کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے آسٹریا کے صدر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال، خیبر پختونخوا حکومت نے کل آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی۔ تمام سیاسی جماعت اور مختلف مکاتب فکر کو باضابطہ دعوت نامے ارسال۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف مؤثر حکمت عملی کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہوگا۔ صوبے میں قیام امن سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور ہمیں اختلافات سے بالاتر ہو کر امن کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی K4 اور BRT کا مشترکہ کام ستمبر میں شروع کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت K4 منصوبے سے متعلق اجلاس آبی ذخیرہ 1 اور آبی ذخیرہ 2 پر بھی کام تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا KDPS کے مختلف فیسلٹیز کا دورہ، بچوں میں گھل مل گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور شرجیل میمن نے بچوں کے بنائے کیک بھی کھائے۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ بچوں کے لیے آٹزم سینٹرز کو مزید توسیع دینی چاہیے۔ KDPS ہر متاثرہ خاندان کو بے لوث خدمات فراہم کرتا ہے۔ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ سے جنرل سیکریٹری پاکستان کیبل ایسوسی ایشن غفران مجتبیٰ کی ملاقات۔ غفران مجتبیٰ نے چیئرمین پیمرا کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا، کہا انٹرنیٹ پر غیر قانونی سروسز سے کیبل آپریٹرز کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے کیبل آپریٹرز کو مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کروا دی، کہا جلد تمام کیبل آپریٹرز سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں DG لیگل پیمرا طاہر تارڑ اور دیگر بھی شریک تھے۔ ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% برقرار۔ ایشیا ترقیاتی بینک نے ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔